جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ میرے ساتھ خرم حمید روکڑی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زندگی ان کی گزری اور پارٹی کو مضبوط بنانے میں، پارٹی کو قائم کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو روکڑی صاحب نے پوری کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ صلح بھی ہو جائے، تو اس میں بھی ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ اب دوبارہ کچھ صلح صفائی کا معاملہ چل رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کچھ ڈاکٹرز ہیں جو پاکستان آتے ہیں، پھر عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، اب پھر آ رہے ہیں اور پھر ان کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی۔ اور اب عمران خان صاحب نے اپنا جو سوشل میڈیا اس کو بھی کہا ہے کہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، اس کو لگام دیں اس کو، تاکہ معاملات سیٹل ہوں۔ تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا واقعی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر۔ تو بہت شکریہ آپ کا خرم صاحب۔ یہ فرمائیے گا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ اور دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے، نہیں بیٹھ رہے؟ میرا خیال یہ ہے، جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور جو چیزیں ہوئی ہیں، کہ محترم ابھی گٹھنوں پہ آ گئے ہیں عمران خان جی، محترم جو ہیں یہ کوئی میرا خیال ایسے نہیں ہے کہ میں گمان کی بنیاد پر یا میں اس کے کیونکہ مخالف ہوں تو میں نے تو مخالفت کرنی ہے، نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اعظم سواتی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اعظم سواتی جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، سچ بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے۔ اور یا ان کو کہیں، ہم جو بات کی تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یار ہم نے اگر کوئی غلط کہہ رہے ہیں ہمیں ڈینائی کر دو۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، بیرسٹر علی ظفر نے جو بات کی ہے، یہ دو بہت سنجیدہ باتیں ہیں، اور یہ کلیئر ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میری کسی طریقے سے جان خلاصی کراؤ، مجھے باہر نکالو، ٹھیک ہے، جیل سے باہر نکلنا، مجھے یہاں نکالو، مجھے میں امن جو بھی کرنا چاہ رہا ہوں وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرز کی جو پیش رفت ہے، یہ ڈائسفورا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے بھی واقف ہے، ہم بھی ان کو جانتے ہیں، اور یہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ اچھا بچہ بن جائے گا، باہر آ کے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آئندہ یہ حرکتیں نہیں کرے گا، ہم اس کے گارنٹر ہیں تو ہم اس کے وہ ہیں تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو گارنٹر تو اس کا ہمارے خیال میں دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ وجہ دیکھیں وہ امریکہ سے آ رہے ہیں بیچارے، بڑی ایفرٹ کی انہوں نے۔ جاوید بھائی، جو ہوتا ہے نا، جو ہوتا ہے ایک عام آدمی، ڈاکٹر کیا چیز ہے؟ پیسے والا ہوگا امریکہ کے اندر، نہیں وہ انفلوئنشل ڈاکٹرز ہیں۔ کس چیز کا انفلوئنس ہے ان کا؟ وہ دیکھیں ان کا جو ٹرمپ کی انتظامیہ ہے اس کے اوپر بھی، ٹرمپ کے اوپر پالیٹکس کے اوپر، میں حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ٹرمپ کے اوپر انفلوئنس اور ڈاکٹروں کا۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جب کسی مقام پہ آ جاتے ہیں نا، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹرمپ کے پاس بھی گھسیں، ہم یہاں پہ بھی ہماری ذرا سنوائی ہو۔ اب اس ڈائسفورا کا کام کیا تھا؟ انڈین ڈائسفورا بھی تو ہے نا، وہ تمام اپنے ڈائسفورا، اپنے محکموں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ایجنسیز کے ساتھ مل کے کس کو مضبوط کرتا ہے؟ اپنے ملک۔ ٹھیک ہے بات۔ اس ڈائسفورا نے ایک نیا کام شروع کیا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو اس میں بہرحال بہت ساری گیمیں ہیں، تو وہ اپنی کوشش کرتے رہیں، لیکن میرا جو اپنا کنکلوژن ہے کہ گارنٹر کوئی نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر کی کیا، جب پاپولسٹ پارٹی میں ڈاکٹر کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ وہ گارنٹر ہے؟ وہ باہر نکلے کہ ادھر دیکھے، ڈاکٹر کی طرف نہ بھی دیکھے تو ڈاکٹر کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر کی نہیں، گارنٹرز ہوتی ہیں حکومتیں، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ جو واقعی میٹر کرتے ہیں۔ تو کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر، اور یہ ان کی بات اب کتنی مانتے ہیں اور کیا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اور ان کو یہ جو پرسپشن دیا گیا وہاں پہ جا کے کہ جی ڈاکٹرز ملے اور ڈر گیا یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ کیا گیا، یہ ساری وہی حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ اسی کے کہنے کے اوپر آ رہے ہیں کہ جان خلاصی کرا دو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری کسی طریقے سے جان بچا دو، بس۔ تو اب یہ جو ڈیل ہے یہ ڈاکٹرز کے ذریعے ہوگی یا پھر اعظم سواتی صاحب اور علی ظفر صاحب کے ذریعے ہوگی، یا پھر باہر سے ملک آئے گا؟ دیکھیں، ان کے پاس جو سب سے اسٹرانگسٹ آدمی کوئی بھی جو بات کر سکتا ہے وہ ہے علی امین۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے پاس ایک پوزیشن ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں ہم تو دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور ڈیل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایک دیا جا رہا ہے نا ڈیل، کس بات کی ڈیل؟ میرا خیال یہ ہے کہ موصوف کو اپنے تمام ان چیزوں کو جو کچھ وہ کر چکا ہے، وہ اس کو کہنا پڑے گا کہ میں نے یہ زیادتی کی، یعنی اعتراف کر کے معافی مانگے، اعتراف کرے گا، اور جرم ہے یہ سارا، اور اس کے بعد معافی مانگے تو پھر کہیں بات آگے چلے تو چلے، ڈیل نہیں ہوگی۔ اور وہ جو بھی بات ہوگی وہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہوگی۔ کوئی یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے باتیں شروع کر دی، نو، ناٹ ایٹ آل۔ وہ جو بھی بات ہوگی کلیئر کٹ، چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ ان کا ایک کلیئر میسج ہے کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ کرنی ہے۔ لیکن یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہیں ان کی، دیکھیں نا جو ڈائسپورا آئے، جو ڈاکٹرز آئے، ان کی DGI کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ڈائسپورا کرتا ہے جاوید بھائی، پاکستانی ہیں،
वहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना कि इंडियन डायस्पोरा सारे का सारा लिंक्ड है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, सारे का सारा डायस्पोरा जो अर्थशास्त्र के मुताबिक बिल्कुल चांकिया कुतलिया की जो किताब है वो इंडिया को मजबूत करने के लिए और इंडिया के लिए इवन स्पिनॉज करने के लिए सारा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है। मुल्कों के लिए डायस्पोरा इस्तेमाल होता है। हमारे वाले डायस्पोरा साहब जो है ना, इनको कोई इश्यूज अलहदा बने हुए हैं कि ये पाकिस्तान के मुखालिफ वहाँ पर जल से जुलूस करते रहे, जबकि पाकिस्तानियत के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश पहले ना थी। ये नया ड्रामा है जो हम। अच्छा, ये बताएं, ये जो डॉक्टर्स आ रहे हैं जिसमें डॉक्टर मनीर खान है, फिर डॉक्टर उस्मान है, फिर डॉक्टर सायरा हैं, फिर तनवीर अहमद साहब हैं, अब्दुल समी साहब हैं, ये दोनों बिजनेसमैन हैं, और आतिफ खान जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप इनको जानते हैं सब लोगों को, और आपके साथ कभी इनका रब्ता हुआ है? नहीं, आतिफ खान तो हमारा, यानी जब हम पार्टी में थे तो आतिफ खान तो हमारे भाइयों की तरह था। और वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैं क्योंकि अपने दोस्तों को जो हमारे साथ चले हैं, हम उनको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते, क्योंकि हमने एक जगह बैठे हैं, रहे हैं, एक दूसरे के साथ उठे बैठे हैं, बल्कि इकट्ठे होते थे। तो आतिफ खान की कोशिश है, वो कोशिश कर रहा है और कोशिश उसकी है, लेकिन ये वाली कोशिश, इस तरह की कोशिश की मुझे इन तमाम कोशिशों की मुझे बैलेंस नज़र नहीं आता कि कैसे जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो आपका ख्याल है कि वो डील नहीं हो सकेगी? और डील, ये जो लफ्ज़ है ना, डील किस बात की? देखिए, इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो डील ही है ना। मैं ये समझता हूँ कि उसको अपनी तमाम चीज़ें एडमिट करना पड़ेंगी। ठीक है, और मैं एज ए पाकिस्तानी और इस सारे क्राइसिस के अंदर से डे 1 से लेके आज तक शामिल रहा हूँ, देखता रहा हूँ, पार्टिसिपेट किया। मैं ये समझता हूँ कि उसको ये चीज़ें माननी चाहिए और माननी पड़ेंगी। ही हैज़ टू एडमिट। ठीक है, उसने कोई, ये शुगल था, ये मुल्क शुगल है कि जिसका जो दिल करे आके जो मर्जी कर दे, और जनाब उसके बाद उसको बिल्कुल कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ होगी। आई थिंक कि उसको सारी चीज़ें एडमिट करना पड़ेंगी। और बैरिस्टर अली ज़फ़र की बात और आज़म सवाती की बातें वो ज़्यादा वज़नी हैं, और जो अप्रोच है अली अमीन गंडापुर की वो ज़्यादा वज़नी है बिकॉज ऑफ हिज सीट। तो ये 3 लोग काम कर सकते हैं, यानी आज़म सवाती साहब कर सकते हैं, अली ज़फ़र साहब कर सकते हैं, और गंडापुर साहब कर सकते हैं, बाकी पार्टी के अंदर जान नहीं। मेरी बात सुने, ये सारे कुछ नहीं कर सकते, ये सारे गेम हैं। डॉक्टरों के आपस में वहाँ पे इशूज़ हैं, डॉक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। एक डॉक्टरों को कोई समझ आई है कि यार रियासत के खिलाफ इस तरह नहीं जाना चाहिए, दूसरे ने कहा है ऐसी की तैसी। ये डॉक्टर्स ही थे ना जिन्होंने मैरियट के अंदर वहाँ पे बैठ के अंदर को जो कॉन्फ्रेंस की थी, और जो पाकिस्तान के खिलाफ वाशिंगटन में जो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पर, और जो आपके इदारों के बड़े सरबराहान की बाहर पोस्टर्स लगा के और जो रैलीज निकाली थी, यही डॉक्टर कंपेन भी की। ये कंपेन को डॉक्टर को जावेद भाई ने तो हमने तो नहीं की थी ना, इन्हीं हजरात ने की थी ना। इनको भी तो ये सोचना चाहिए कि हमारा डायस्पोरा क्या पाकिस्तान के लिए है कि हमने मोदी की मूवमेंट को फायदा देना था। तो ये तो हमारे तो गिले, ये वही डॉक्टर्स हैं जो जहां आए भी पाकिस्तान। हमारे तो गिले रहेंगे कि तुमने ये क्यों किया वहां पे भाईजान, आपने एक एंटायर स्टेट मूवमेंट को वहां पे खड़ा क्यों किया? तो इस चीज़ को तो हमारे गिले तो रहेंगे इस चीज़ के साथ। ठीक। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो इमरान खान साहब की जो डील है, या इमरान खान साहब के लिए जो ढील है, या इमरान खान साहब जो मामला सेटल करना चाहते हैं, रुकावट कौन है सबसे ज़्यादा इसमें? कोई रुकावट नहीं है। इन सारों को इस चीज़ का पता है कि देवी ने जब छू मंत्र करना है तो उसने उस चीज़ को मानना है। इन सारों को पता है। देवी से खातून अव्वल साहब का, खातून अव्वल बुशरा बीबी की बात कर, जो कुछ उसने कहना है, वो जो उसका परिंदा उसके हाथ में, उसने वही काम कर रहा है। शाम को वो आज कोई चीज़ कमिट करेगा, आज कोई कमिट करेगा, आपके और मेरे साथ सारी चीज़ तय कर लेगा। उसने कोई और फूंक मारनी है, उसने सुबह को और बंदा होना है। और ये जो क्लोज सर्कल है ना उसके, फैमिली समेत, दोस्तों समेत, मेरे उस दोस्त आतिफ खान को मेरे समेत सारों को पता है कि किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो फिर डील तो बुशरा बीबी से करनी चाहिए ना, डॉक्टर्स को मिलना ही उनसे चाहिए। फिर इमरान खान साहब के पास हमने तो शुरू से कहा था कि करना ही उसी ने। ये इस परिंदे ने बाकियों के लिए इसने बड़के मार दिए, सारी चीजें करनी उसी ने, वही है। तो फिर तो डायस्पोरा को आप बताएं ना, उन्हें कहें जी आप इमरान खान साहब को छोड़ें, आप बुशरा बीबी से मिलें। देखें जी, उनके साथ बात डायस्पोरा को तो हम पहले ये बताना चाहेंगे कि आपने जो मूवमेंट पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर की, आपको ये नहीं करनी चाहिए थी। उनको भी माफी मांगनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि आपका ये मुल्क है, आपने अपने मुल्क को डैमेज करने के लिए हर हद क्रॉस की,
اور کبھی آپ ایک بل لے کے جا رہے ہیں, کبھی آپ ایک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, اور تمام وہ بلز جو آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں پاکستان کو. تو ڈائسپورا صاحب جو ہیں, اس ڈائسپورا صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس لائن کے اوپر ہیں. اچھا, یہ واقعی بش حبیبی کا اتنا انفلوئنس ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈرائیو کر رہی ہیں, ان کی پارٹی کو ڈرائیو کر رہی ہیں, ان کے فیوچر کو, ان کی موومنٹس کو, ہر چیز جو ہے بش حبیبی کے کنٹرول ہے ہی وہی. شادی اس کی جو اس کے اس پہ آنے سے پہلے جو اس نے اوتھ اٹھایا تھا جس دن, اس سے پہلے سے شروع کر لیں. جب وہ اس نے اندر شفٹ ہوئی تھی آ کر یہاں پر بنگالہ میں, موصوف نے گھر لے کے دیا, اس سے پھر جو اس کے عملیات شروع ہوئے, اس کا یہ بلیف ہے, ایک تو وہ کمزور عقیدے کا آدمی ہے اور اس کو کبھی ہاتھوں کا, اس کی پوری آپ لائف پڑھ لیں, لیکن اس جگہ کے اوپر آ کر اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ, یعنی اس نے کہا کہ جب تک تو میرے سے شادی نہیں کرے گا نا تو تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. اس کو اپنی 22 سال کی پوری جو محنت ہے اس کے اوپر اس کو کوئی اعتماد نہیں تھا. اس نے کہا شادی کھڑکاؤ, اس نے کہا شادی بھی کرے گا, عدت میں کرے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے. ہاں, یہ معصوم, ان کی یہ اتنے معصوم, اور ان معاملوں میں یہ معصوم ہے. آپ کا خیال جان بوجھ کے, جان بوجھ کے, بیکاز اس کے کچھ ریچولز ہیں بلیک میجک کے. ان ریچولز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ عدت میں شادی ہوگی. اس ریچولز کی ریکوائرمنٹ ہے مسجد نبوی کے اندر بدتمیزی کرائی جائے گی. اس ریچولز کی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں. تو ان ریکوائرمنٹس کو پورا کیا, کیونکہ صاحب بہادر نے جو پرائم منسٹر بننا تھا, اس کا یہ ایمان, اس کا یہ فیتھ چلا گیا کہ میں یہ سارے کام کروں گا نا تو میں خود کچھ کسی جگہ پر پہنچوں گا. پھر موصوف اس لائن کے اندر آ گئے. پھر اس کا جب آیا, آپ دیکھیں کہ جو اوتھ ہوتا ہے اس پہ سب سے قیمتی کیا چیز ہوتی ہے؟ اولاد, بہنیں, وہ دوست جن کے ساتھ زندگی گزری ہوتی ہے. اس بھائی نے کہا, اس نے کہا ایک بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, جو میری لسٹ ہوگی وہ ہوگی. یہ اتنا اس کا اسیر اور اتنا اس کا مقید تھا کہ اس نے بیٹوں کو بھی چھوڑ دیا, اس نے بہنوں کو, ساری فیملی کو بھی نہیں بلایا. اس کی لسٹ آئی اور اس کے مطابق یہ چلا. اور اس کے بعد اچھا, یہ کیا اس سے پہلے باتیں اچھی نہیں کرتا تھا؟ 2018 سے پہلے باتیں سینسیبل باتیں کرتا تھا, ٹھیک, کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, باتیں ایسی کرتا تھا جو کرنی چاہیے تھیں. اس کے بعد نیلا کپڑا صبح, لال رات, سرخ جوڑا شام کو. آپ نے دیکھا کہ اس نے پوری ٹائم میں کسی کی فوتگی اٹینڈ نہیں کی. نہیں, بالکل, کیونکہ اس کا جو اسپیل تھا بلیک میجک کا, جو اس عورت نے, جو بھی ان کا جو تھا کمبائنڈ, اس میں ڈیمانڈ تھی کہ اگر یہ کسی کی فوتگی پہ گیا تو تیرا یہ تلسم ٹوٹ جائے گا, تیرا یہ روب دبدبہ ٹوٹ جائے گا. اور اس نے کسی کی موت پہ نہیں جاتا تھا میرے خیال میں. اچھا, میں نے تو کہا تھا جیل والوں کو, میں نے کہا جیسے ہی جیل جائے تو جیڑا قیدی مرے پہلے دے کے رکھ دو تاکہ وہ اسپیل تو ٹوٹے, اس کا پتہ نہیں کیا جائے. اچھا, مجھے بعض اوقات ویسے لگتا ہے, ویسے روکڑی صاحب آنیسٹلی, کہ شاید یہ پروپیگنڈا ہو. ایک خاتون ہے, وہ مذہبی ہے اور اپنی ظاہر مذہب کے اوپر وہ بلیو کرتی ہے, اپنی عبادات کر رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے سارا ملک ہی اس کے خلاف ہو گیا ہو اور سب لوگ اس کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. سارا ملک پاگل ہے. جو اس کی کلوزسٹ سرکل ہے اس سارے کو کچھ نہیں پتا. لیکن دیکھیں, ہمارے پاس یہ کارڈز بکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو یہ کلیم کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس نے کالا جادو سیکھا کس سے. آپ کو کہیں گے تو اس دن آلتوڑی ملاقات بھی کرا. کس سے سیکھے؟ جو بندہ ہے جس سے اس نے سٹارٹ لیا تھا کالے جادو کا, پاک پتن کے آگے ایک گاؤں ہے اندر جا کے کہیں عارف والا بورے والا کی طرف. میں اس بابے جس سے اس نے بلیک میجک سیکھا تھا آپ کو اس سے بھی ملوا دوں گا اگر آپ کہیں گے. ٹھیک ہے. جب سب پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کالا جادو بہت ایکسٹریم پہ ہے. آپ کی سینٹ کے اندر اس وقت بھی ایک بل موجود ہے جس کے اندر کالے جادو کی سزا کے لیے تجویز کیا گیا اور بل رکھا ہوا. ہمارے پاس یہ عورتیں ہیں نا جی, اچانک چلی جائیں گی اور یہ اور سارا یہ دھندا عورتوں کا, اور وہ شروع کرتی ہیں خامن میری جی سنتا نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ چلی جائیں گی اور اس کو لا کے تعویذ پلائیں گی اور خامن بیچارے کا بھی دماغ خراب کر دیں گی اور گھروں کو تباہ کر دیں گی. کسی کا بزنس ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے جادو ہوتا ہے, کسی سے حسد کا جادو ہوتا ہے. تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی یہ کالا جادو بہت زیادہ ہے. گجرانوالا اس کا مرکز ہے, سندھ کے کچھ علاقے ہیں مرکز ہے. تو یہ ریچولز ہیں, یہ کرتے ہیں کالے جادو کی. اس خاتون نے, آپ نے دیکھا کہ یہ خاتون, اس کا ایک اور ہے کالے جادو کا کہ آپ کی آنکھیں نظر نہیں آنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کی آنکھیں نظر آ جائیں گی تو جو بھی جنات
جس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو میں ہیں, تو وہ جس کو یہ پتہ ہے اس کا کاؤنٹر کرنا, وہ ان آنکھوں سے ان چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا کاؤنٹر کر دیتے ہیں وہ, کیونکہ دونوں قوتیں موجود ہیں. لیکن پردہ تو پورا پردہ مذہب کے اندر بھی ہے. میری گل سنو نا, میری گل سنو, مذہب کا پردہ یہ نہیں ہے, یہ مذہب کا پردہ ہے, یہ نہیں ہے. اب ہم پردے کے اوپر آ جائیں گے تو مذہب کا پردہ یہ نہیں ہے. مذہب کا پردہ بہترین کر دیا ہے ترکی کے اردوان کی مسز جو پردہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. میں بتا رہا ہوں یہ بلیک میجک کی کاروائیاں ہیں, یہ کالے جادو کی کہانی ہے. وہ افشاں لطیف ایک خاتون ہے بیچاری, وہ سناتی ہے کاشانہ اسکینڈل والے, اس کی باتوں کو 100% نہ مانے, اس کی 20% بھی باتیں مان لیں, وہ غلط نہیں کر رہی. مذہب کا کیا کہتا ہے؟ مذہب یہ نہیں کہتا کہ گوشت کے ٹوکرے لا کے بنی گالا کے اندر جنوں کے لیے پھینک دو اور ہم منتر پڑھتے رہو, اور یہ اچھا خاصا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا جنگل کے اندر منتر پڑھتا ہوا پھر رہو. یہ بھی اب جادو کرتا ہے, اس نے بھی سیکھا ہے. عمران خان پہلے وہ کلی سی, عمران خان کو جادو کرتا ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں جادو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے نا, جادو کیا ایک سسٹم ہے, اس کے لیے آپ کو کون سا جادو جیل کے اندر بیٹھا ہوا جادوگر, ویسے عجیب سی بات ہے. اور میڈم جو ہے کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑی جادوگر نہیں, وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. یہ کون سا جادو ہے؟ جادوگر کا جادو ایک دن اس پر لوٹتا ہے. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پاتا. تو آپ کا کیا خیال ہے, جادو کے زور پہ باہر آ جائے گا؟ واسطہ آگے پڑ گیا جس کے ساتھ, ادھر جادو چلتا نہیں ہے. حافظ صاحب کے اوپر فیکچوئل چیز ہے. جنرل باجوہ پہ بھی نہیں چلا تھا سر. جنرل باجوہ کے ساتھ کبھی پوچھے, وہ کہتے ہیں کہ میرے پر اثر ہوا تھا. پھر انہوں نے بلائے, اور وہ جو لوگ جو آتے ہیں, کیونکہ اس کا کاؤنٹر موجود ہے. ایک ہے جادو, ایک ہے بلیک قوتیں, ایک ہیں اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, وہ اس کا توڑ کرتے ہیں. اور یہ ایک پورا نالج ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ بشرا بی بی نے جنرل باجوہ پہ بھی جادو کر دیا؟ 100. اس نے کس پہ نہیں کیا؟ اس کی پوری جو یہ امپائر جو اس کی تھی 3.25 سال کی, وہ جادو کی امپائر تھی. یہ جتنے لوگ اس کے ارد گرد, اعظم خان, یہ زلفی, مرشد, یہ جو آڈیو کالیں, یہ کیا تھی, کیڑی گل تھی مرشد؟ یہ تمام چیزیں ان کو معلوم تھا کہ دیوی. اچھا, ان کے الفاظ سنیں, آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہو, آپ مرشد کدھر سے بن گئے ہو بھائی جان, کدھر سے آ گئے ہو بھائی؟ پہلے وہ مرشد آئی, ہوں جناب بڑا مرشد بن گئے, اور ایک کلٹ ڈیولپ کر لی. پرسوں ترسوں آپ نے ایک ویلاگ کیا ہے جس پہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اس کو اوپر سے نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, یعنی they have reached to that place now. اس کے خلاف پرچہ ہو گیا باقاعدہ. They have reached to that place now کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر, ہاں ہم کہتے ہیں اس کے اوپر چیزیں آتی ہیں شیطانی القاء ہوتا ہے. اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ شیطان انقاء کرتا ہے, شیاطین آتے ہیں. تو یہ تو اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. اور اگر کوئی آپ کے ریسورسز تو ہمارے سے زیادہ ہوتے ہیں نا, میڈیا والے, تو جاوید چودھری صاحب ہمارے سے باقیوں سے بھی تھوڑا 2 ہاتھ آگے ریسورسز والے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اس کا چیک کرا لیں جیل کے اندر, یہ اس طرح کی وارداتیں کرتا ہے. میں نے دسو, نماز آپ نے پڑھنی ہے کس طرف منہ کر کے؟ قبلہ کی طرف. اس طرف منہ کر کے کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ آپ کا خیال ہے غلط نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, قبلہ آپ میں نماز ایک پڑھ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ قبلے کی صورت ہے, آپ نے اس طرف پڑھنا ہے. اس کی اپنے جو ہیں سارے اندر گھر والے, انہیں کہیں کہ یہ نمازیں کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. یہ ریچولز ہیں. نہیں, جیل کے اندر یا باہر جب تھے, یہ جب پورے بنی گالا کی سٹوریز تو اٹھائیں, بنی گالا کی انٹیریئر سٹوریز, نہیں تو میں بندہ دے دوں گا, وہ بیچارہ ڈر سے بتا نہیں سکے گا, بیٹھ جائے گا آپ کے ساتھ, وہ آپ کو پوری سٹوریز دے گا. گوشت پھینک رہے ہیں, جنگلوں کے اندر منتر پڑے جا رہے ہیں. یہ ہی وینٹ انٹو دیٹ لائف کہ اس نے کہا کہ میری زندگی یہی ہے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ایک چیز اس نے کیا, یہ جب آیا فرام یونائٹڈ نیشنز کر کے, تو اس نے اترتے ہوئے کوئی محکمہ خارجہ کا شکریہ ادا کیا تھا, اس نے اترتے ہوئے امریکن پاکستانی ڈائسپورا کا شکریہ ادا کیا تھا, اس نے اپنے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا. اس نے کہا میں اپنی اہلیہ کو خراج تحسین, اب تو وہ ہے, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ تمہارے ساتھ گئی تھی. ہی بلیوز ان دوز سیٹینک فورسز جو اور یہ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتی, ان سے ان کو پاور ملتی ہے, ان سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ ساتھ تھے پارٹی کے اور عمران خان صاحب کے, تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کی یہی کنڈیشن تو انہیں فیل ہوتا تھا, کوئی آواز آ رہی ہے ان کو یا کچھ میسج دیا جا رہا ہے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے, آواز آ رہی ہے, تو اسے اس وقت بھی ہمیں سے سیدھا کر دیتے ہیں. یعنی ہم یہ کو باتیں کرنے کی, یہ آوازیں بعد میں آنی شروع ہوئی آپ لوگوں کے جانے کے بعد, یہ کو باتیں کرنے کی, یہ مرشد یار تم بھی ایک پولیٹیکل آدمی ہو,
तुम एक पढ़े लिखे आदमी थे, लोगों ने तुम्हें पसंद किया कि तुम लाके अच्छी चीज़ें करोगे, रिफॉर्म्स लेके आओगे, और तुम इसके साथ शादी के बाद तुमने आकर आवाज़ें सुनना शुरू कर दी, तुम मुर्शद बन गए। लेकिन देखिए रोकड़ी साहब, जब शादी हुई थी इमरान खान के बुशरा बीवी, उस वक्त तो आप पार्टी में थे, बाद में बल्कि 2022 में भी थे, बिल्कुल थे। जब वो इक़्तिदार से फारिग हुए तो फिर आप उनके, बल्कि आपने तो एक समझौता करवाने की कोशिश भी की थी इसी के कहने पे, याद के इमरान खान के कहने पे, लेकिन उस वक्त तक तो ज़ाहिर मुर्शद थे ना। हमारा मुर्शद था, हमारा मुर्शद था। मैं उन आदमियों में से हूं, जब इसने पहली दफ़ा मदीना की रियासत वाला बात की, हमने कहा भाई हम तेरे साथ इस मामले में नहीं हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इतने बड़े नामों के साथ ये वारदातें नहीं, ठीक, हम नहीं हैं, हम रिजेक्ट करते हैं तुम्हारी इस चीज़ को। ये जो मदीना की रियासत का तुमने शुरू कर दिया ना, हम इसके साथ नहीं हैं। फिर इसने कहा जी जलसा हो रहा है, फलाना कोड दे देना, हमारी हम इसके साथ नहीं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में तुम्हारे साथ हैं, और हमारा अपना इंटरेस्ट है, कुछ सिर्फ तेरे इश्क में नहीं है। ठीक, हम खुद एक पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। पॉलिटिकल, मैं वोटर नहीं हूँ, पॉलिटिकल जो लोग हैं, मैं अपने गोल अचीव करना चाहता हूँ, मैं अपने इलाके के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं आ गया हूँ तुम्हारे साथ, मैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ आया, तो तुम आके चल कर पड़े हो किसी और सिम्प में। और ये यकीन जाने, जब ये उतरा फ्रॉम दैट प्लेस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, हमने उस वक्त भी कहा कि अपनी तमाम गलतियां पुरानी, हम बैठे, अपने कहा कि यार इसको बताते हैं कि जो कुछ गलतियां उनको दूर करो और एक फ्रेश स्टार्ट ले लो, फिर तुम्हें चांस मिल रहा है, एक प्रोग्रेसिव पार्टी बन के आगे चलो। ये कौन सा, ये तो सारा ड्रामा बाद का। मुर्शद एक बच्चा खड़ा होके इसके जमान पार्क में कह रहा है कि तुम्हारी दुनिया में 2 माँ बाप अफजल तरीन है, एक मोहम्मद रसूल, अल्लाह ताला माफ करे, इनको खौफ नहीं आता, वो तो बच्चा है, उसको तो जो पट्टी पढ़ाई गई उस बच्चे ने पढ़ा दी, और जो तुम सुन रहे हो, जो खड़े होके वाह वाह कर रहे हो, और लानत ज़दा किरदार हो, तुम्हें कुछ होश आता है? उसने कहा जी 2 माँ बाप अफजल तरीन है, एक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन सैयदा आमिना और सैयदना अब्दुल्ला, और एक इसके वालिदैन। आप मुझे बताएं, किसी ने वहां पे शटअप कॉल दी? किसी ने कहा चुप कर जाओ बेटे, ऐसे बात बाद में बहुत ज्यादा शोर हुआ, तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। प्रेजेस। आज इसका एक और यार है इंग्लैंड के अंदर, मैं अभी आपके पास आने से पहले अभी खोली है, वो चीकू इसका यार है, वो समुद्र के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है असा मार के समुंदर फाड़ दे इमरान के लिए, यानी ही इज कॉलिंग अगेंस्ट, इनसेन बातें करते हैं, और वो फिरौन की मिसालें दे रहा है, यानी हम सारे पाकिस्तान वाले जितने हैं वो हो गए, फिरौन कौन था? सही बात है। तकफीर क्या होती है कि एक को काफिर करार दे दो और एक को, यानी आप, दे आर इनसेन, ये पागल लोग। वो बार बार कहते हैं ना जी सुलहनामा हदैबिया, उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, अभी मसला उसके अंदर तो एक साइड पे मुसलमान थे, अहले ईमान थे, दूसरी साइड पे कफार है, तो इसका मतलब ये सारे अहले ईमान हो गए, बाकी सारा कुफार। आप इनकी शैतानियत देखें। उन्हें कहा जी सुलह हदैबिया हुआ था। मैंने कहा मामा सुलह हदैबिया किसके साथ हुआ था? मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के साथ, कुफार मक्का के साथ। मैंने कहा तुम चलो हो गए, तुमने अपने आप को कैटेगरी में, अल्लाह तुम्हें हदायत दे कि तुमने कहा कि हम सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको खौफ नहीं आता कि हम उस अमल की पैरवी कर रहे हैं, सुलह हदैबिया कर रहे हैं, तो बाकी सारे मुशरिकीन मक्का हो गए, ये तकफीर है। मुसलमान के साथ ये बात करना, तुम्हें तो वैसे तुम एक बहुत बड़े गुनाह के अंदर आ गए हो। फिर आगे एक और बात भी कहते हैं, वो इनका एक और है, वो कहता है फतह मक्का भी होनी है अभी। और इसने अंदर जो गुरु नानक, ये गुरु नानक तो बहुत बड़ा आदमी था अपने उनके लिए, उसने तो अपने लोगों के लिए, ये जो भाई साहब है मुर्शद, उन्होंने कहा जी इसने कहा है कि फतह मक्का के तौर पे मैं सारों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दूंगा। मुझे बताएं कहाँ हैं उलमा, कहाँ हैं वो पढ़े लिखे लोग? यानी ये किस स्टेज पे चला गया? अभी तो थोड़े दिनों ये कोई पता नहीं ये करने के बाद, ये इसने तो फतेह मक्का के बाद आम माफी का ऐलान करना है। किसके लिए कह रहे हो? क्या कर रहे हो यार? और फतेह मक्का कहाँ होगी? और फतेह रावलपिंडी में होगी, फिर हमला करोगे, तुम क्या करोगे? लाहौर में होगी, क्या होगी? आप मुझे बताएं कि ये तमाम चीजें क्या लिंक करती हैं? जावेद भाई, मुझे कोई शक नहीं कि ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है ये औरत, मुझे कोई शक नहीं कि ये खुद भी इस वक्त उस ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे बिलीव इन सैटेनिक पावर्स, और इस तरह ये ऐसी बातें करते हैं कि जिससे आम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। आपको याद होगा एक मजहबी जमात है लब्बैक वालों ने, इन्होंने जुलूस निकाला, इन्होंने गोलियां चलवाई। क्यों? ताकि बंदे मरें।
یہ بھیٹ دیتے ہیں. اس کا ایک بہت قریبی آدمیوں سے میں نے اسے کہا نہ کرو, یہ جو گاڑیاں اس طرح بندے مار جاتے ہیں, اس نے کہا دیوتا کی بھیٹ نہیں دی جاتی. اب میں پھر ساتھ سہیل وڑائی صاحب کو, آپ کے دوست ہیں, ان کو بھی کہوں کہ آپ نے بھی کہا یہ دیوتا ہے, ہوں بھگ تو دیوتے نو. دیوتا کا معنی تو پڑھ لیں کیا ہے, دیوتا ہوتا کون ہے. اس کے ارد گرد والے یہ کہتے تھے کہ جی دیوتا کے لیے بھیٹ چڑھائی جاتی ہے. یہ نارسسٹ کا ایک ٹاپ لیول ہے, اور یہ سیٹنک پریکٹسز کرتا ہے, اور اس کے اندر اس یہ ویژنز, ایلوژنز, یہ چیزیں, شیطانی چیزیں ان لوگوں کو نظر آتی ہیں. اینڈ ناؤ انفارچونیٹلی اس کے فالوورز نے یہ لائن بھی کراس کر لی ہے کہ وہاں پہ وہ کھڑا ہو کے تقریر میں کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اللہ معاف فرمائے وہی ہو رہی ہے. پھر یہ ویسے پاگل ہو گئے ہیں, بیوقوف ہیں, یہ کون ہے, کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جادو تو ہے, ایک جادو ہے چاند جب نکلتا ہے, ایک اجتماعی جادو ہوتا ہے. جادو تو بہت پاورفل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے اذن سے ہوتا ہے. بابل میں ہاروت و ماروت یعلمون الناس السحر, اور کرتے کیا تھے, یفرقون بہ بین المرء و زوجہ, دو جدائی کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا بیان کیا. تو بہت سارے لوگ جادو زدہ ہیں ان میں, اور پھر جب کلٹ کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو وہ بلیو, اب یہ لوگوں کا یہ بلیو ہے. مرشد کون کہے گا ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو؟ مرشد کون کہے گا؟ مرشد کا مطلب کیا ہے؟ کیا اب یہ روحانی مرشد صاحب ہے؟ تو کیوں یہ چلے گئے ہیں اس چیز کے اندر؟ ان کے دماغ کیوں نہیں کام کرتے کہ 4.25 سال میں جو تباہیاں ہوئی ہیں اور جو تباہیاں ابھی کی جا رہی ہیں, یہ صرف ایک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو انڈین را ہے اس کا ایک پورا سیل ہے جو بلیک میجک کرتا ہے. را کا ان کا, اور یہ آن گراؤنڈ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, ان کا ایک سیل ہے, پوری ایک بٹالینز ہیں جو بلیک میجک کا کام کرتے ہیں. وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. بلیک میجک ٹو بلیک میجک فیسیلیٹیشن چلتی ہے. پاکستان کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس میں یہ استعمال ہوا, اور سیٹینک پاورز نے, یہ جنات اور انہوں نے مل کر یہ کام کیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ, زندگی طیبہ, پاک ترین زندگی سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اگر ہم سیکھیں. تو یہ قوتیں تو موجود ہیں. تو یہ گروپ چلا گیا اس کی طرف, تبھی تو جا کر یہ اتنے جرت میں یہ کہتے ہیں کہ اس صدی کا پیغمبر یہ ہے, اور جلسے کے اندر کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ان کی زبانوں کو اور ان کو پکڑنے والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا کہ بس کر دے یار, شرم کر دے, کس بات کا کہہ رہے ہیں. اور پھر لوگوں کو انہوں نے عادی کیا. انفارچونیٹلی یہ چیزیں یہ کر رہے ہیں. اسی کے نتیجے میں جو آپ نے کہا, اس بندے نے, اچھا خاصا داڑھی والا ایک سینسیبل آدمی نظر آ رہا ہے, اور اس نے کتنی بڑی بات کر. اچھا آخری سوال آپ سے یہ فرمائے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی, کیا صورتحال ہوگی؟ جی پاکستان کی پوزیشن اس نے جب تک رہا ہے, تو جو پاکستان کی پوزیشن میں اس نے کردار ادا کیا ہے نا, تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان کا کتنا محب ہے. دوسرا, پاکستان اس وقت جن ہاتھوں میں ہے نا, نہ جناب کا جادو وہاں پہ چلے گا تیز, اور کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ حرکت کرنے کی کوشش کی تو اگلے وٹ سدھے کر کے رکھ دیں گے. اٹ از ناٹ پاسبل ناؤ کہ وہ آ کے ملک کے اندر انارکی پیدا کرے اور اس کیاس کو لے کے جائے. لیکن کیوں باہر آئے؟ نہیں, اگر ڈیل ہوگی اور اس کو ڈیل کا لفظ ہی غلط ہے. نہیں, اگر رعایت ملی تو یہی ہوگی نا, اپنے گھر چلے جائیں گے. ڈیل کا, وہ بڑے لوگوں کے بڑے فیصلے ہیں. ریاست جب سوچتی ہے تو اور طریقے سے سوچتی ہے, لیکن وہ جرم کر کے اندر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو یونیورسٹی بنا, یعنی آپ کا خیال ہے معافی مانگنے کے بعد بھی معافی نہیں ملے گی؟ دیکھتے ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر, اس کے بعد ریاست اس کے ساتھ جو سلوک کرے. ہمیں کیا ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ معافی مانگے. ٹھیک, جتنے پولیٹیکل لوگوں کا کیریئر, جتنے پولیٹیکل لوگ اس کے ساتھ جو ملے, جو نوجوانوں کی امیدیں اس کے ساتھ تھیں, جو لوگوں نے سمجھا یہ سارا کچھ کرے گا, ان تمام امیدوں کا قاتل ملک کو نقصان پہنچانا, BLA کے ساتھ کھڑے ہو جانا, تھریٹ ڈیولپ کرنا, باہر آپ کے جو اہم ترین مقامات پر اہم ترین لوگ ہیں ان کے خلاف باہر جا کے پٹیشنیں فائل کرنا, IMF کے پروگرامز رکانا. کون سی چیز مجھے, اچھا چلیں ایک کام بتا دیں جو اس نے بہتر کیا ہو. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بزدار اور وہ ٹیکے اور گوگی اور پنکی ہے نا, چلیں مجھے بتا دیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کون سا ایک پروگریسو پولیٹیکل اپروچ اس نے اڈاپٹ کیا؟ لوگوں کے بچوں کو مروانا. تو اب دیکھیں یہ چوائس جو ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی عمران خان, تو غلطی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی ہے نا. تو غلطیاں ہوتی ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں بیٹھ کے بھائی غلطی ہوئی, کوئی شک نہیں ہے,
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف کی غلطیاں معاف کر دی ہیں، موصوف کی غلطیاں معاف کر دی ہیں. لوگوں نے اب تو جس نے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے کہ یہ ہماری پیداوار تھی، ہم نے کیا کیا. جس نے جو سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر تھا، کیا چھوڑا اسٹیبلشمنٹ نے؟ فوج نے چھوڑا، فیض حمید کو چھوڑا فوج نے، مثال قائم کی. جس نے پریچ کرنے کی کوشش کی پاکستان کو، کس کو چھوڑا انہوں نے تو سب سے پہلے جو کلیئر کیا، اپنے سسٹم کو کلیئر کیا. تو اگر ایک غلطی ہو اور جرم ہو تو کیا مجرم بچ جائے گا؟ نہیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہو گئے. روکھڑی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے روکھڑی صاحب کے خیالات سنے، ویسے مزیدار ہے. مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.